یہ راستہ دکھاتا ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور علم، اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اس ہستی کی کہ جنہوں نے نور علم کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا۔ میری مراد عاشقوں کے امام، عاشقوں کی آن بان شان، عاشقوں کی پہچان، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے بڑا شرف اور کمال عطا فرمایا، اور آج بالخصوص آپ کے علم پر بات کرنی ہے، اور اللہ کریم نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ دنیا بھر میں آپ کے علم کا فیضان آج بھی دنیا پا رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 سال 10 ماہ کی عمر میں علوم دینیہ سے تکمیل حاصل کی اور پہلا فتویٰ جاری فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 70 علوم میں قلم اٹھایا، اور آپ کو قرآن و حدیث سمیت کئی علوم پر مکمل مہارت حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 1000 رسائل عربی، اردو اور فارسی میں تحریر فرمائے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا کہ علوم دینیہ اور مسائل شرعیہ کی چلتی پھرتی تصویر تھے اور اس کا ذخیرہ تھے۔ جو مسئلہ آپ ارشاد فرماتے، کتاب کے جس جلد میں، جس صفحے پر، جس لائن میں ارشاد فرماتے، اور جا کر دیکھا جاتا تو وہیں پر وہ مسئلہ موجود ہوتا تھا۔ اللہ کریم نے آپ کو بہت نوازا، تقریباً 1 ماہ میں آپ نے حفظ قرآن کا شرف حاصل کیا، مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اللہ کریم ہمیں امام اہل سنت کے علوم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ان قریب عرص اعلیٰ حضرت کی آمد ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بہت ہی پیارے پہلو، آپ کا عالم دین ہونا، آپ کا ماہر مفتی اسلام ہونا، اس کے متعلق سننے کے سعادت حاصل کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مبلغین ہوتے ہیں، جن میں 2 ہمارے الحمدللہ ارکین شورا ہیں، اور ایک ہمارے ساتھ مجلس جامعۃ المدینہ کے پاکستان سطح کے نگران مولانا ظفر مدنی سلمہ الغنی شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انہیں دعوت دوں گا، ابھی منچ پر تشریف لائیں۔ میرے رضا رکن شورا حاجی اسد مدنی سلمہ الغنی کو بھی دعوت پیش کروں گا، آپ بھی جلوہ فرما ہو جائیں۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اور ہمارے پروگرام کی شان نگران پاکستان مشاورت کو بھی عرض کروں گا، آپ بھی منچ پر تشریف لیں۔ آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کے بارے میں سنتے ہیں۔ آئیے سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کے متعلق سنتے ہیں۔ سب سے پہلے نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری سے عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کی علمیت کے متعلق کوئی ایمان افروز واقعہ ارشاد ہو جائے۔ جی بالکل عرض کروں گا، مگر پہلے میں چاہوں گا کہ امیر اہل سنت کی جو اعلیٰ حضرت سے عقیدت ہے اس کے متعلق ایک شعر آپ کو سناؤں۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ مولا بہر خدائی کے بخشش، خدا کے بخشش یعنی بخشش کے باغات، اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام ہے، اور اعلیٰ حضرت کی علمیت آپ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے بھی جھلکتی ہے،
فتاوی رضویہ پڑھے تو پتہ چل جائے کہ عالم کس کو کہتے ہیں، مفتی کس کو کہتے ہیں، محقق کس کو کہتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کی ضخامت ماشاءاللہ ایک ٹیبل پہ پورا نہیں آ سکا، نہیں ابھی ادھر تقریباً 2-3 جلدیں اور باقی بھی ہیں جی جی جو اشارہ وغیرہ جس میں اشاریہ وغیرہ ہے۔ تو آپ کا نعتیہ کلام جو ہے نا، اس میں بھی آپ کی علمیت کے موتی جھلک رہے ہیں، اور امیر اہل سنت کی اعلیٰ حضرت سے عقیدت کا انداز دیکھیے۔ مولا بہر حدائق بخشش بخش عطار کو بلا پرسش، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، وہاں کیا بات اعلی حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کے حدائق بخشش کے وسیلے سے بخشش بلا پرسش کی دعا ہو رہی ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت سے امیر اہل سنت اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں تو یہ کہتا کہتا خلد میں جاؤں گا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ اور الحمدللہ میں اپنی بات عرض کروں، مجھے اعلیٰ حضرت سے بہت پیار ہے، اس کی وجہ امیر اہل سنت ہے۔ اور امیر اہل سنت نے جو وہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ بڑے القابات کے ساتھ جو کیا، اس سے لوگوں کے دلوں میں ایک شان و عظمت کا ایک سکہ بیٹھتا ہے، ایک دھاک بیٹھتی ہے۔ امیر اہل سنت کا شاید ہی کوئی کتاب یا رسالہ ذکر اعلیٰ حضرت سے خالی ہو، بلکہ ہر ہی کتاب رسالے میں ذکر آ جاتا ہے۔ جب قرآن کی آیت آتی ہے تو امیر سنت لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ بے شک کوئی مدنی مذاکرہ خالی نہیں ہے، کوئی رسالہ خالی نہیں ہے، اگر یہ کہا جائے کہ کوئی نشست بھی ذکر رضا سے خالی نہیں بالکل بالکل۔ اور کتنوں کو امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کا دیوانہ بنا دیا۔ اور امیر اہل سنت کو تعارف کیسے ہوا؟ وہ کسی نے کہا رضا رحمۃ اللہ علیہ، تو ابھی آپ کم سن تھے، تو رحمۃ اللہ علیہ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے کوئی ولی، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، ابھی آپ کم سن تھے۔ تو پھر پوچھا کہ یہ کوئی اللہ کے ولی تھے؟ تو امام صاحب نے جب تعارف کرایا، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں بس پھر میں ان کا ہی ہو کر رہ گیا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت علمی شخصیت مگر عملی شخصیت بھی تھے، اور نیکی کی دعوت بھی آپ دیا کرتے تھے موقع کی مناسبت سے، اور آپ کے پورے واقعات ہیں، کئی انفرادی کوشش کی۔ ایک صاحب ظہر کی نماز پڑھنے آئے، اعلیٰ حضرت نماز سے فارغ ہو کر اپنے اوراد و وظائف میں مشغول تھے، تو وہ رکوع میں جب جاتے تو سر یوں کرنے کے بجائے یوں کر لیتے۔ اب اعلیٰ حضرت نے ملاحظہ فرمایا نماز جب فارغ ہو کہ یہ کیا؟ کہا کہ حضرت میں اگر چہرہ نیچے کروں گا تو قبلے سے تو چہرہ ہٹ جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر آپ سجدہ جو نا تھوڑی پر کیا کریں تاکہ سجدے کی حالت میں بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف رہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ اعلیٰ حضرت کیا سمجھا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے درست انداز سے نماز پڑھنا شروع کرا۔ یعنی ویسے تو فقہی مسئلہ بھی بیان کیا جا سکتا تھا کہ شرعی مسئلہ یوں ہے اور نماز میں مختلف حیتیں ہوتی، لیکن ان کی عقل کے مطابق اعلیٰ حضرت نے ان کو سمجھا دیا۔ دیکھیں یہ عمر بھائی بڑی بات ہے، اساتذہ کے لیے، ناظمین کے لیے، باپ کے لیے، نانا دادا کے لیے، کوئی مربی ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی ایچ او ڈی ہے، آفیسر ہے، کہ کس سے کیا بات کس موقع پر کتنی کرنی۔ تو اعلیٰ حضرت دیکھیں موقع کی مناسبت سے ان صاحب کی جتنی جو ذہنی کیفیت تھی اس کے مطابق ان کو سمجھایا۔ سبحان اللہ۔ رکن شورا سے عرض کروں گا، آج تو اعلیٰ حضرت اسپیشل ہے، اور سے اعلیٰ حضرت آنے والا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے علم پر کچھ آپ بھی بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جو مقام و مرتبہ دیا تو بہت ورا اور ورا ہے، بے شک بے شک۔ اور جو دور جدت کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے نا، تو ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی مشین تیار کی جاتی ہے، اس کام کی یہ مشین، اس کام کی یہ مشین، مختلف چیزیں بنانے کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک دفعہ ایک نشست میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک ایسی مشین مجھے عطا فرمائی ہے کہ جس میں کسی بھی عنوان پر مسئلہ داخل کیا جائے نا تو وہ اس کا جواب دے دیتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ جس بھی زبان میں ہو،
جس بھی فن پر ہو، جس بھی عنوان پر ہو، ادھر مسئلہ داخل کریں گے ادھر مشین سے اس کا جواب نکل آئے گا۔ تو اس پر بارگاہ اعلیٰ حضرت میں عرض کیا گیا کہ وہ مشین کون سی ہے، اس کی زیارت تو کرائیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے کرتے کے بٹن کھول کے نا اپنا سینہ دکھا دیا سبحان اللہ، کہ یہ وہ مشین ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ کیا بات تو اس پر ویسے تو مختلف عناوین ہیں، مختلف موضوعات ہیں جس پر اعلیٰ حضرت کے علمی شاہکار موجود ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ بھی ماشاءاللہ ناظرین بھی زیارت کر رہے ہوں گے۔ آپ نے ابتدا میں جو ذکر فرمایا نا کہ تقریباً 70 کے قریب علوم و فنون ہیں جس پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مہارت تامہ عطا فرمائے، تو فتاوی رضویہ میں اس کے کئی ایک شاہکار موجود ہیں۔ بلکہ حدائق بخشش کی بات نگران پاکستان ذکر فرما رہے تھے، تو حدائق بخشش میں بھی آپ پڑھیں گے نا تو اشعار میں آپ کو نحو کا استعمال ملے گا، اشعار میں آپ کو منطق کا استعمال ملے گا، اشعار میں آپ کو دیگر کئی ایک فنون کا استعمال وہ بھی ملے گا۔ قرآن پاک کی آیات، احادیث، آیات اور احادیث کا جزیات ماشاء وغیرہ اللہ بھی آپ نے پورے اشعار کے اندر، انا اعطیناک الکوثر، ساری تو پوری آیت مبارکہ ڈال دی اس میں۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مومن ہوں مومنوں پہ رعوف و رحیم ہو۔ سبحان اللہ۔ فنون کے حوالے سے جیسے کہتے ہیں کہ سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، یہ نحو کے اندر استعمال کی جانے والی اصطلاحیں حد ہیں۔ اوسط نے کیا سغرا کو کبرا نور کا۔ یہ سارے فنون کا استعمال ہی اشعار بلاغت کا استعمال تو جا بجا ہے، استعارے جو ہوئے۔ جی 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 کئی ایک فنون ہیں جس کے فیض و برکات اللہ حضرت کے قلم سے نکلے اور فتاوی رضویہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، وہ ہمارے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کے لیے کوئی دلچسپی کا سامان بھی ہو جائے گا اس میں۔ ڈاکٹر ضیاء الدین کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر کرنے والے، سنانے والے کہیں نہ کہیں اس واقعے کو کوڈ کرتے ہوں گے۔ تو ریاضی کا مسئلہ تھا، میتھ کا مسئلہ تھا، وہ حل کے لیے جرمنی جانا چاہتے تھے، تو وہ حل کی صورت نہیں ہو پا رہی تھی، تو کسی نے بارگاہ رضا کا پتہ دے دیا۔ تو ایک صاحب کو تھوڑا وہ میتھ میں دلچسپی رکھنے والے تھے، تو انہوں نے کسی سے ذکر کیا کہ وہ مسئلہ کیا تھا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ڈاکٹر ضیاء الدین پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ تو جس سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا جی آپ کو ریاضی آتی ہے؟ ہاں جی بہت اچھی خاصی ریاضی آتی ہے۔ تو ابتدائی سوال ان سے پھر سوال کرنے والے سے ہی کیا گیا کہ عدد کی تعریف کیا ہے۔ وہ عدد تو ذرا میتھ میں ایک بنیادی حیثیت ہے اس کی کہ عدد کی تعریف کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ 1 2 3 4 اس کو عدد کہتے ہیں۔ اچھا 1 2 3 4 کو عدد کہتے ہیں، تو 1 2 3 4 یہ کیا ہوئے؟ کہتے ہیں یہ عدد ہوئے۔ عدد کیا ہے؟ 1 2 3 4۔ 1 2 3 4 کیا ہیں؟ عدد۔ تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ ڈاکخانے کے سامنے۔ ڈاکخانہ کہاں ہے؟ میرے گھر کے سامنے۔ اور یہ دونوں کہاں ہیں؟ یہ دونوں آمنے سامنے۔ تو بات تو کہیں بھی نہیں نکلی اور پہنچے بھی کہیں نہیں۔ تو عدد کی تعریف جو علماء نے ذکر فرمائی وہ ہے حاشیتین کے مجموعے کے نصف کو عدد کہتے ہیں۔ شاباش۔ حاشیہ کنارے کو کہتے ہیں۔ حاشیتین ایک کنارہ نیچے والا، ایک کنارہ اوپر والا، ان دونوں کناروں کو جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد اگر وہ جو بیچ والا نا وہ اس کا نصف بنے تو یہ عدد ہے۔ ذرا 99 کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ 99 عدد ہے یا نہیں، تو نیچے والا اور اوپر والا دونوں جمع کریں، 98 اور اوپر والا 100، نصف کریں گے تو یہ 99 آ جائے گا۔ 50 کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں 50 عدد ہے یا نہیں، تو 49 اور 51 جمع کریں گے اور اس کا نصف جو ہے یہ درمیان والا آئے گا، صحیح، تو یہ عدد ہے۔ تو یہ عدد جو ہے یہ اس کا آغاز ہوتا ہے 2 سے، ایک عدد نہیں ہے، ایک عدد نہیں ہے، کیونکہ وہ آگے پیچھے حساب اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح تو ایک کو فرد کہتے ہیں، عدد نہیں کہتے۔ صحیح۔ تو جب وہ ابتدا والی کیفیت ہی کسی کو ریاضی کی معلوم نہ ہو اور وہ مسئلہ سمجھنے کے لیے جائیں جو جرمنی میں حل کروانے کے لیے ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے، تو کیسے معلوم ہو سکے گا؟ تو یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دریائے علم کے بحر بے کنار ہونے کے تعلق سے جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں، کہ جو بھی بات کرے گا وہ کنارے پر رہ کر ہی مقام رضا کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ مقام رضا تو ورا الورا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ظفر بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ شعر پڑھوں پھر ظفر بھائی کلام فرمائیں۔
فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا. علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ محتاط فی الدین بہت تھے، اور یوں کہیے کہ اگر عالم ہے اور محتاط فی الدین نہ ہو تو سمجھ نہیں آتا. یعنی عالم کو محتاط فی الدین ہونا چاہیے. علم اور خوف ساتھ جی ساتھ جی. ہیں. تو ایک شخص تھا، وہ کسی محتاط فی الدین کی تھوڑی وضاحت، کیونکہ ہمارے ساتھ عام ناظرین بھی ہوں گے، صرف طلبہ کرام یا اساتذہ کرام نہیں ہیں. محتاط فی الدین یہ ہے کہ جو شریعت پاک نے احکامات دیے ہیں اور جو شریعت پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کا لحاظ رکھنا، اور شبہات کے اندر بھی نہ جانا، کیونکہ جو شبہات کے اندر پڑتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر حرام کے اندر پڑ جاتا ہے. یعنی جس چیز کے اندر شک ہو اس کام سے بھی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس انداز سے محتاط فی الدین. ایک شخص جو ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس ایک غیر مسلم کو لے کر آیا اور عرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کی یہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے پہلے کلمہ اسے نہیں پڑھوایا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے نہیں پڑھوایا. تو سب سے پہلے آپ اس غیر مسلم کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر کلمہ پاک کے جو معاملات ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دیگر جتنے بھی معبود ہیں وہ باطل ہیں، اور اسی طرح مارنے والا زندہ کرنے والی ذات وہی اللہ ہی کی ہے. اور اس کے علاوہ چند ایک اور اس حوالے سے آپ نے اس کی تربیت فرمائی. جو غیر مسلم اب نو مسلم ہوا. تو یہ جب سارا اس کا نام پھر عبداللہ رکھا گیا. سبحان اللہ. اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت اس لانے والے کی طرف متوجہ ہوئے. کیا بات. آپ نے فرمایا یہ ہے احتیاط فی الدین. وگرنہ آج کل معاشرے میں یہ ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس لے کر آیا جائے نا تو وہ پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں چلو میں اس کو جو ہے وہ کلمہ پڑھاؤں گا. تو یہ اس کو ہو سکتا ہے کہ داد و تحسین کریں کہ بھئی آپ نے نہیں پڑھائی، اسے میرے پاس لے آئیں، یہ میری ایک پبلسٹی کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ لازم تھا کہ جیسے ہی اس نے آپ کو کہا کہ میں نے مسلمان ہونا ہے تو آپ نے فوراً وہیں پر اس کو کلمہ پڑھانا تھا، نہ کہ اس کو کسی میرے پاس یا کسی اور کے پاس لے کر آنا. یہ بات کی بات ہے. جو جب بھی کوئی اظہار کرے کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ اس کو کلمہ پڑھائے. وگرنہ یہ جو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ درمیان میں آتا ہے، گویا کہ وہ اس کے کفر پر رہنے کے اوپر راضی رہ رہا ہے لانے والا. یہ چیز جو ہے انسان کو اور کفر پر راضی رہنا بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے. تو اس پر اعلیٰ حضرت نے پھر اس کی بھی تربیت فرمائی کہ آپ بھی کلمہ پڑھو. اور لانے والے نے پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ مجھے علم نہیں تھا اس چیز کا. آپ نے اس نے کلمہ بھی پڑھا، توبہ بھی کی. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو محتاط فی الدین یعنی اس کو بھی کہا، اور دوسرا یہ نہیں ہے کہ آپ میرے پاس لائے ماشاءاللہ اچھا کیا، آپ نے لائے ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو وہ سٹیپ اٹھانا چاہیے تھا جو آپ نہیں اٹھا سکے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک نے ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت نوازا. آپ کے علم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ دن میں سورج دیکھ کر گھڑی ملا لیتے تھے کہ کتنے بج کے کتنے منٹ ہو گئے. علم کا سورج، علم کے سورج وقت کے سورج کو دیکھ کے، اور رات کو ستاروں کو دیکھ کر بھی گھڑی ملا لیا کرتے تھے. اور کسی نے کہا کہ کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی. آپ نے کیسے جس پر بھی قلم اٹھایا ہے تو دریا بہا دی ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم پروگرام میں اپنے ناظرین کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ کون سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا نام محمد شاہد اتاری ہے. میں ماڈل بی ایس جامعۃ المدینہ افسانیہ اتار ڈیفینس لاہور کے 6th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سادات کرام کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے. شاہد صاحب سے سوال. اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ
بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نور کی سرکاریں ہیں، ان کا سب گھرانہ نور کا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب نیاز تقسیم کرتے تھے تو سیدوں کو ڈبل دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ یوں آئے کہ سید صاحب نے کہا میں نہیں لوں گا، انہوں نے کہا میں ایک ہی لوں گا جتنا اوروں کو ملا۔ تو اعلیٰ حضرت اس میں اتنے وہ تھے کہ اعلیٰ حضرت نے ان سید صاحب کے گھر میں بھجوا دی سبحان اللہ۔ کہ اس میں ڈبل ہی دوں گا۔ اور امیر اہل سنت کو بھی دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سیدوں کو ڈبل دیتے۔ اور سید صاحب ایک ننھے شہزادے تھے، چھوٹے بچے تھے، وہ کھیلتے ہوئے جب اعلیٰ حضرت کی طرف آتے تو اعلیٰ حضرت اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تعظیماً۔ وہ بار بار آتے تو اتنے بڑے عالم، مفتی، مجتہد فی المسائل، حافظ قرآن، اللہ کے ولی، مگر وہ بچے چونکہ سید صاحب تھے تو اٹھ کر کھڑے تعظیماً بار بار اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ایک واقعہ تو سید صاحب بہت مشہور ہے، کیا وہ ہوتے تھے وہ پالکی والا کہ اعلیٰ حضرت کو جب پتہ چلا، اور دیکھیں کہ سیدوں سے محبت کتنی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا عشق سید کی خوشبو محسوس کر رہا ہے کہ تم میں کوئی سید ہے۔ اور جب پھر وہ پتہ چلا، میں مختصر کر رہا ہوں، تو اعلیٰ حضرت نے خود پالکی والوں کے ساتھ شامل ہو کے سید صاحب کو اوپر بٹھا کر ان کو لے کر چلے آپ، اور معذرت کی کہ مجھے معاف کر دے۔ اور کیا کل قیامت کے روز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے شہزادے کا کندھا تیرے لیے تھا تو تجھے لے کے چلے۔ یعنی اتنی سیدوں سے عقیدت اور محبت کا آپ کا اظہار تھا۔ اور ایک لڑکے جو تھے، بچے تھے، وہ گھر پر بطور خادم کے کام کرنے کے لیے آئے، تو ہوتا رہا، سلسلہ چلتا رہا۔ پھر پتہ چلا کہ یہ سید صاحب ہے، تو اب اعلیٰ حضرت نے گھر میں کہلوا دیا کہ یہ خادم نہیں ہے، مخدوم ہے، ان سے خدمت لینی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، مشاہرہ ان کو دیتے رہنا ہے، تنخواہ ان کو دیتے رہنا، کام کوئی نہیں کرنا ان سے۔ کچھ عرصے بعد سید صاحب خود ہی وہ چلے گئے۔ تو اعلیٰ حضرت سیدوں سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ وہ کیا تھا استاد صاحب کہ اگر استاد کسی سید کو ضرورت ان کو تنبیہ کرے تو یہ تصور کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی ہے، میں اس کو صاف کر رہا ہوں۔ جی، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اپنا سادات کرام کا ادب یہ تو تھا ہی تھا، خانوادہ اعلیٰ حضرت کا جو انداز سادات کرام کے تعلق سے ہے، سالانہ کو پروگرام تھا، اس پروگرام میں ایک سید صاحب کم سن تھے اور کچھ اب نارمل بھی تھے۔ لنگر جہاں تک تیار ہو رہا تھا تو یہ وہاں پہنچے اور جا کر کہتے ہیں مجھے کھانا دو۔ تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب محفل کا اختتام ہوتا ہے، فاتحہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد لنگر کی تقسیم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ابھی کھانا نہیں مل سکے گا۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سیدھے اسٹیج پہ چلے گئے سید صاحب جو تھے، سید صاحب، اچھا، اور وہاں جا کر عرض کرتے ہیں کہ وہ مجھے کھانا نہیں دے رہے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے ابتداءً ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اسٹیج پہ، اور جو کھانا تقسیم کرنے والے یا منتظم تھے ان کو پاس بلایا اور بلا کر فرمایا کہ سید صاحب کو لے جاؤ، ابھی فاتحہ کی ترکیب وہیں آپ کر لیں، محفل تو جاری ہے، تو یہ تو ختم ہوگی اپنے ٹائم پہ، فاتحہ کی ترکیب کر کے سید صاحب کو کھانا پیش کریں، اس کے بعد بقیہ میں تقسیم ہوگی۔ ماشاء اللہ، کیا سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے کہ یہ ہمیں عشق مصطفیٰ بھی یہاں سے ملتا ہے، عشق سادات بھی ملتا ہے، سادات کے ادب کا انداز کیا ہو یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میں سکندر علی اتاری جامعۃ المدینہ کنز الایمان رائمنڈ میں 5 ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا حاجی شاہد صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کا اس شعر کا ترجمہ بیان فرما دیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضور یہ بھی ارشاد ہو جائے یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، یہ بھی کہا گیا کہ مرزا داغ دہلوی کا یہ شعر ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی شاعری سے متاثر ہو کر یہ کہا۔ تو میں شعر پڑھتا ہوں، ظفر بھائی وضاحت اس کی بتائیں گے انشاءاللہ۔ ملک سخن کی شاہی
کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ طلبہ کرام کو یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی کلام بھی سننا چاہے تو فرمائش کر سکتے ہیں کلام کی۔ آتا ہو تو بھی سنا دیں گے بھائی، اعلیٰ حضرت کا کلام سنیں، امیر اہل سنت کے منقبت سنیں، کسی اکابرین میں سے اور کا کلام سننا چاہیں۔ ماشاءاللہ ظفر بھائی بھی نعت شریف پڑھتے ہیں، الحمدللہ، نگران پاکستان عمر بھائی بھی تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، پڑھتے تو آپ بھی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جی اس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے سرکار اعلیٰ حضرت کو جو فصاحت اور بلاغت ملی اور تحریر اور تقریر کے اندر جو ملکہ ملا، ملک سخن یعنی گفتگو کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، اس میں بھی اور تحریر کے میدان کے اندر بھی آپ بادشاہ ہیں۔ ہاں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ امام الکلام کلام الامام، یا آپ خود امام ہیں تو آپ کا کلام بھی کلاموں کا امام ہے، آپ خود امام ہیں تو آپ کی تحریر بھی تحریروں کی آگے مقتدا ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا بھی بادشاہی ہے سخن کی، تقریر کی، تحریر کی، اس کے اندر آپ کا ثانی نہیں ہے۔ جس سمت بھی آئے ہیں، جب بھی آپ نے قلم اٹھایا اس کے پیچھے پھر باسی ہے، جیسے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ کہا گیا۔ کیا بات، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت۔ اچھا، یہ والا جو ہے نا، یہ تو جس طرح نگران پاکستان نے ذکر فرمایا کہ اس میں ہے کہ یہ داغ دہلوی کا ہے یا اعلیٰ حضرت کا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اپنا بھی ایک ہے نا جو تحدیث نعمت کے طور پر آپ نے ذکر کیا، نعت گویاں میں کافی ہیں سلطان اور انشاءاللہ رضا وزیر اعظم۔ سبحان اللہ۔ یہ وزیر اعظم یہ بھی عاجزی ہے، تحدیث نعمت کا بھی، عاجزی کا بھی۔ اور یہاں بھی یہ کہا گیا کہ ایک تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا، اچھا اکابرین کریں تو یہ اچھا لگتا ہے، اب ہمارے جیسے اس طرح کریں تو وہ لوگ بدگمانی اور وسوسوں کا شکار ہوں۔ ان کی نیتیں، ان کا علم، ان کا معاملہ جدا ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام تو اعلیٰ حضرت پسند بھی فرماتے تھے۔ بہت زبردست کلام ہے اور بہت بڑے عاشق رسول اور بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اچھے عالم تھے۔ غالباً شمائل ترمذی جو ہے اس سب کو آپ نے اشعار کی صورت میں لکھا ہے، تو اس کی جو شرح لکھی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ جی مزید سوال چلائیے۔ میرا نام طاہر علی بن محمد شبیر عطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ کنز الایمان مصطفیٰ آباد رائیونڈ میں 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد عطاری کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا، اور اتنے سارے سوالات ہیں آج کے پروگرام میں، اس لیے میں چاہوں گا کہ مل جل کر ہی جواب دیں۔ استاد صاحب بتائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بچپن بھی شاندار ہے، جوانی بھی شاندار ہے، اور انتہائی عمر جو تھی وہ بھی شاندار اور جاندار تھی۔ بچپن میں اگر دیکھیں تو بالکل ننھی سی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، 4 سال کی عمر شریف تھی، 4 سال کی عمر، 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا۔ 6 سال کی عمر تھی جس وقت آپ نے میلاد شریف کے ایک بہت بڑے اجتماع میں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر بیان فرمایا، اور یہ بیان اتنا شاندار تھا کہ دیکھنے والے ورطہ حیرت میں مبتلا تھے کہ اتنی کم سنی اور اتنا دلائل کے ساتھ بیان کا سلسلہ۔ درس نامی کے طلبہ کرام ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں۔ ہدایت النحو، یہ نحو کی کتاب ہے، تو اس کتاب پر آپ نے حاشیہ لکھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی مختلف طرح کے مراحل آپ کے علمی اعتبار سے چلتے رہے۔ عمر شریف کے ابھی 14 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ آپ درسیات سے فارغ ہو گئے اور آپ نے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کی جو غوث پاک سے عقیدت ہے، یہ بھی سمجھیں گے فتاویٰ رضویہ شاہد ہے اس پر، جو القابات۔ تو 6 سال کی عمر میں آپ نے بغداد شریف کی سمت معلوم کر لی تھی، 6 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد سے زندگی بھر کبھی اس طرح پاؤں نہیں پھیلایا آپ نے۔ اعلیٰ حضرت جب بچپن میں استاد صاحب کے پاس پڑھ رہے تھے تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک بار وہ استاد صاحب کچھ پڑھاتے تھے تو اعلیٰ حضرت سے ادا نہیں ہوتا تھا، کچھ اور پڑھتے تھے، تو آپ کے دادا جان نے پھر قرآن پاک منگوا کے دیکھا تو جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے وہی درست تھا، تو پوچھا کہ آپ پڑھتے کیوں نہیں تھے جیسے استاد کہتے ہیں؟
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں کوشش کرتا لیکن پڑھ نہیں پاتا تھا. یہ ان شخصیات میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے غلطیوں سے محفوظ کر دیا. بچپن میں یہ بھی کچھ صورت بنی کہ ایک استاد صاحب آپ کو سبق پڑھاتے تو آپ ایک دو دفعہ دیکھ کے تو فوراً سنا دیتے. استاد صاحب خود اظہار کرتے ہیں کہ احمد میاں آپ انسان ہو یا جن ہو, کیونکہ مجھے سبق تیار کرنے میں اتنا زیادہ وقت لگتا ہے, آپ کو یاد کر کے سنانے میں اتنا نہیں لگتا. اور کیا فرمایا تو آپ نے فرمایا اللہ کے فضل سے میں انسان ہی ہوں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, کیا بات جی ہے. مزید سوال چلائیے. محمد معظم بن محمد خالد, میں جامعۃ المدینہ کنز الایمان مصطفیٰ آباد رائمنڈ میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کتنے شہزادے تھے اور آپ کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ جو نا مفتیوں کا گھرانہ. کیا بات. اعلیٰ حضرت کے والد اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں, اعلیٰ حضرت کے دادا اعلیٰ حضرت کے والد کے استاد ہیں, اور اعلیٰ حضرت مفتی, والد مفتی, دادا مفتی, اولاد مفتی, اولاد در اولاد در اولاد مفتی مفتی مفتی. اللہ اکبر. علماء کا گھرانہ, اولیاء کا گھرانہ ہے. کیا اعلیٰ حضرت کے والد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ, اور اعلیٰ حضرت کے 2 شہزادے ہیں, دونوں مفتی اسلام, مولانا حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. عربی زبان میں بہت زیادہ دسترس حاصل تھی ان کو. اور دوسرے شہزادے ہیں مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پیدائشی ولی تھے. اللہ اکبر. مولانا حامد رضا خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا, مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ایک بار کسی بد مذہب سے کچھ بحث و مباحثہ کا, مناظرے کا تھا سلسلہ, تو جب وہ بات ہوئی تو کہا گیا کہ مناظرہ کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مناظرہ تو ہوگا, لیکن یہ شرط ہوگی کہ وہ عربی میں کلام ہوگا اور بغیر نقطے کے لفظ استعمال کرنا ہے. حامد رضا خان صاحب کا علم اتنا ہے, عربی پر ایسی مہارت تھی, بہت مہارت. تو پھر وہ دوسری طرف والے بھاگ. فرّ یفر فرارا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ فرّ یفر فرارا, یعنی بھاگ گیا. جی مزید سوال چلائیے. میرا نام غلام مصطفیٰ اتاری ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سیالکوٹ میں لاسٹ ایئر کا طالب علم ہوں. میرا نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد صاحب سے سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نہ ہی کسی سکول میں, نہ کالج میں, نہ یونیورسٹی میں پڑھے, لیکن پھر بھی اتنے علوم کی حقیقت کو پہنچے, یہ کیسے ہوا؟ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں کہ ہر دور میں علم دین کے جو انداز تھے وہ مختلف تھے. مثلاً صحابہ کرام کس یونیورسٹی میں پڑھے بتائیں بھائی؟ میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے, علم دین سیکھتے تھے. صحابہ صفوہ اتنے بڑے بڑے محدث اور اتنے بڑے بڑے علماء بنے, کون سی یونیورسٹی میں پڑھے؟ مصطفیٰ کریم سے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پڑھے جن کو رب نے پڑھایا, انہیں نظروں سے پلایا, اور کیسا پڑھایا کہ انہوں نے سارے زمانے کو پڑھایا اور ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے بنا دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو بہت سے علوم سینہ بسینہ چلتے آئے, سب اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت اپنے والد صاحب سے بنیادی علوم سیکھتے ہیں, اور اللہ کیا عطا ہے, علم لدنی جسے کہتے ہیں, بغیر استاد کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سارے انبیاء کا علم جو تھا علم لدنی تھا, اور اولیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہتا ہے علم لدنی عطا فرماتا ہے. تو یونیورسٹی میں, کالج میں دعوت اسلامی والے بھی پڑھتے ہیں, پڑھاتے بھی ہوں گے اور پڑھاتے بھی ہیں, لیکن یہی ذرائع نہیں ہیں, اور علم کے ساتھ عمل اور تربیت کی بھی حاجت ہوتی ہے. تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا. ذرائع ظاہری صورت کیا بنی, والد صاحب سے علم حاصل کیا, اور باقاعدہ بھی آپ نے استادوں سے پڑھا. اور کیسا پڑھا کہ پڑھانے والے بھی حیران تھے کہ انسان ہو یا جن ہو. ابھی ہم نے سنا کہ یہ استاد آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور مصطفیٰ کریم کی خاص عنایت تھی. ایک استاد صاحب یاد آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت شاید کچھ ریاضی کے اندر کچھ مشغول ہو رہے تھے, جگمینی پڑھ رہے تھے. فرمائیں. یہ جگمینی کتاب ہے, اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پڑھ رہے تھے تو والد محترم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ بیٹے قرآن حدیث اور فقہ کی طرف متوجہ رہو, بقیہ علوم تو بارگاہ رسالت سے ویسے ہی عطا کر دیے جائیں گے. یہی بات ہے.
आप देखिए कि कुरान पढ़ ले, हदीस पढ़ ले ना, दुनिया के सारे उलूम इसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। कुरान वैसे भी फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन सब कुछ इल्ला है, फी सब किताबिन कुछ है। मुबीन। हाँ जी। और हमारा ईमान है इस पर। इल्म लदुन्नी के हवाले से भी जी, इल्म लदुन्नी के हवाले से भी फरमाया वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कुरान मजीद में। इल्म लदुन्नी उसे कहते हैं कि जो बग़ैर मारूफ असबाब के जिसका ज़हूर दिल पर हो जाए, मिन जानिबिल्लाह अता जी, कर दिया। यानी उसके लिए जिस तरह हासिल करना होता है, स्ट्रगल करनी होती है, वो वाला सिलसिला नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से उन मामलात को दिल के ऊपर जो है उसका ज़हूर कर देखिए दिया। आला हजरत के तो मुरवजा तरीके भी है ना जी। उस्ताद साहब के पास भी गए, वरना कोई मेरे जैसा कहे कि उस्ताद साहब के पास जाने की क्या ज़रूरत है, बैठे रहो कि या अल्लाह इल्म लदुन्नी दे दे। भाई दुआ मांगने में हरज नहीं है, लेकिन असबाब भी इख्तियार करने चाहिए। अब आला हजरत का ही शेर जो एक तहदीस नेमत के तौर पर आला हजरत ने वो फरमाया, वो मैं पढ़ता हूँ। गूंज गूंज उठे हैं नग़माते रज़ा से बोस्तां, क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिन कार है। फरमा रहे हैं कि मेरे नगमात से, मेरी नातों से, मेरे कलाम से बागात गूंज उठे। बुलबुल चहकती है ना बाग के अंदर, तो कैसी चहक होती, कैसी आवाज़ आती। आप फरमाते क्यों ना ये महके बाग, क्यों ना गूंज पड़े कि आला हजरत ने मिनकार यानी अपनी चोंच, अपनी ज़बान मुबारक किस फूल की शान में खोली है कि गुलशन रिसालत के हसीन तरीन फूल, बीबी आमिना के फूल, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में आप चहक रहे हैं, आप कलाम कर रहे हैं, आप नाते पढ़ रहे हैं, शान बयान कर रहे हैं, तो क्यों ना सारी दुनिया के अंदर आपके नगमात गूंजेंगे। हम बांग्लादेश गए उस्ताद साहब, अब वहाँ और दुनिया भर में मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रहे हैं। अरे उर्दू तो आती नहीं भी, मगर पढ़ रहे हैं। अर्ज़ करने लगा था कि ये तो कई कलाम है जिनको पजीराई नसीब हुई है। सलाम रज़ा का तो क्या, कसीदा बुर्दा शरीफ और सलाम रज़ा, ये दुनिया में कहीं भी चले जाए ना, ये आवाज़ कानों में आ रही होती है। और ये कहा गया इस पर, जो आला हजरत को नहीं मानते ना, उन्होंने भी कहा कि ये सलाम रज़ा जो ना उर्दू का कसीदा बुर्दा है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मुबारक जो हैं सर से पाँव तक, नाखून मुबारक तक, सबकी शान में आपने अशार लिखे हैं। जब बांग्लादेश में तो फिर कुछ ना कुछ उर्दू जानने बोलने वाले हैं। अफ्रीकी ममालिक में चले जाए तो वहाँ भी मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम की सदाएं सुनी। अरब शरीफ में अरबियों को, जो अरबियों नस्ल हैं, उनको मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते मैंने। क्या बात है, माशाअल्लाह। एक दो अशार में वैसे नसर की सूरत में जो सरकार आला हज़रत ने लिखे हैं आपके जिस्म मुबारक के हवाले से, कद से मुताल्लिक़ फरमाते हैं, कद बेसाया के सायाए मरहमत, ज़िल्ले ममदूद राफत पे लाखों सलाम। इसके अलावा पूरे जिस्म के ऊपर एक एक उज़्व के हवाले से सरकार आला हज़रत ने सलाम पेश किया। बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। और माशाल्लाह जामिअतुल मदीना में आपने इसका कुछ सिलसिला भी चलाया था, सलाम रज़ा याद करने का। वो अशआर जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिसमें अक़दस के मुख्तलिफ़ आज़ा का तज़किरा है, तो इस पर कुछ गुजारिशात पेश की थी कि इसको याद किया जाए। तो कई आशिकान रसूल ने ये अशआर याद करने की सआदतें हासिल की। अभी भी ये जैसे स्पेशल हमारा सिलसिला चल रहा है, आगे माह मिलाद की आमद है, तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर से जिन्होंने याद किए वो दोहरा लें, और जिनको याद नहीं है वो अज़्म मुसम्मम करें। इंशाअल्लाह इश्क में भी इजाफ़ा होगा और लज़्ज़त भी नसीब। अच्छा, इसका आप ये कह सकते हैं कि फैज़ रज़ा लूटते हुए बारगाह रिसालत की तरफ बढ़ना। क्या बात। जो ये याद करेगा मोहब्बत रसूल के चश्मे उसके सीने से मुअज्जन होते महसूस होंगे। यानी आला हजरत का कलाम पढ़ना इश्क रसूल हासिल करने का एक ज़रिया है, ज़बरदस्त ज़रिया है। तो ये अशआर जो भी पढ़े गए हैं, अगर ये तसव्वुर रसूल में गुम हो कि ये अशआर पढ़े जाएं, पढ़े नहीं मज़े को भी मज़ा आ जाए, ऐसी तारी होगी। आज आला हज़रत स्पेशल के मौके पर आपको जामिअतुल मदीना रायवंड इंशाल्लाह दिखाएंगे कि वहाँ दावत इस्लामी किस अंदाज से इल्म दीन को आम कर रही है। दावत इस्लामी के तहत चलने वाले जामिअतुल मदीना अपने निज़ाम तालीम की वजह से मुल्क भर में अपनी पहचान रखते हैं। इन्हीं में एक जामिअतुल मदीना कंजुल ईमान मुस्तफाबाद रायवंड भी है, जो कि 26 किनाल के रकबे पर मुश्तमिल है। इसी जामिया की बुनियाद रुकन शूरा हाजी याफूर अत्तारी ने रखी। बेहतरीन इमारत पर मुश्तमिल इस इदारे में 10 तालीमी दर्जात हैं, जिनमें 220 तलबा ज़ेर तालीम हैं।
جنہیں معقول قیام و طعام کی سہولت پیش کی جاتی ہے۔ اس ادارے کی شب و روز کی محنت کی بدولت رائیونڈ میں اب تک 40 اثاثے اس جامعہ کی بدولت دعوت اسلامی کی ملکیت کا حصہ ہیں۔ اس جامعہ کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ یہاں مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب بھی تشریف لائے۔ جامعۃ المدینہ مصطفی آباد سے 62 طلباء سابعہ تک تعلیم کے حصول کی سعادت پا چکے ہیں، جو اب دورہ حدیث کے بعد دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات جامعۃ المدینہ، فیضان آن لائن اکیڈمی، کنز المدارس بورڈ، ائمہ مساجد وغیرہ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جامعۃ المدینہ مصطفی اللہ کے فضل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے کرم سے مستقبل کے بہترین عزائم رکھتا ہے، جس کے ذریعے امت مسلمہ کو بہترین اور قابل علماء پیش کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پچھلے پروگرام میں سوال کیا گیا تھا مولانا منظور احمد فیضی صاحب نے جامعۃ المدینہ میں کتنے سال تدریس فرمائی؟ اس کا درست جواب ہے آپ نے 3 سال تدریس فرمائی۔ کئی اسلامی بھائیوں نے درست جوابات دیے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے، جن کا نام نکلا ہے وہ ہے علی حمزہ عطاری، جامعۃ المدینہ گلزار حبیب، سبزہ زار لاہور۔ انہیں تحفے میں 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ پیش کی جا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادوں کے نام بتائیے۔ جو درست جواب دیں گے انشاءاللہ الکریم انہیں 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے آپ ہمیں ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے بھی رپلائی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ ہمیں رپلائی کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم کی دولت بھی عطا فرمائی، عشق رسول کی دولت بھی عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم سے فیضیاب فرمائے، آپ کے فتح و رضویہ کا ہمیں مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے ترجمہ قرآن کو مع تفسیر قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ راستہ دکھاتا ہے ہاں علم